السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنایا اور اس کے بعد اس دنیا میں جتنے نبیوں کو بھیجا اور جو ذمہ داری دی، جو کام دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو کرنے کے کچھ اصول بتائے، کچھ ترتیب بتائی اور کچھ طریقہ بتایا، اور پھر تمام نبیوں نے ان اصولوں اور ان طریقوں اور ان ترتیب سے ہی کام کیا ہے۔ تو آج بھی جو بھی انسان کسی بھی لائن سے، کسی بھی شعبے سے، کسی بھی طریقے سے کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو انہی اصولوں کے تحت اور اسی طریقے سے اور اسی ترتیب سے کرتا ہے تو الحمدللہ اس کے آپ کو اثرات بھی نظر آئیں گے، اس کے اندر کامیابی ہوگی اور اللہ کی اس میں مدد بھی شامل حال رہے گی۔ لیکن اگر بندہ ان اصولوں کو توڑتا ہے، اس ترتیب کو چھوڑتا ہے اور اس طریقے سے ہٹ کر کام کرتا ہے تو جو اس کا اثر ہونا چاہیے، جو کام کے رزلٹ ہمارے سامنے آنے چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اصول کو چھوڑ کر کام کرتے ہیں، طریقے کو توڑ کر کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آج کسی بھی شعبے کے لائن سے کام کرنے والے سے اگر ہم یہ سوال کریں کہ آپ کا راستہ واقعی جنت کی طرف جاتا ہے، کیا آپ جس ترتیب سے کام کر رہے ہیں آپ ہمیں گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ اس راستے سے چلتے ہوئے جنت حاصل کر لیں گے؟ تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کام نبی کے طریقے پہ کیا جائے گا، جیسے صراط المستقیم کے راستے پر چلنا، تو اس میں گارنٹی ہے کہ وہ راستہ صرف جنت کی طرف جاتا ہے، اور دوسرے راستے سے جائیں گے تو گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ تو وہ صراط المستقیم کا جو راستہ ہے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اصولوں پر قائم ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور نبی کے کیے ہوئے اصولوں کے طریقے پر ہی وہ راستہ ہے۔ دیکھیں، اگر امید کی بات کی جائے تو شیطان کو بھی یہ امید ہے کہ اللہ اسے ایک دن معاف کر دے گا، لیکن اللہ کا خوف اور امید یہ دونوں کے درمیان میں ایمان ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز کا علم نہیں ہے اور ہم سے وہ کام میں کوئی بگاڑ ہو جاتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہماری اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ وہ غلطی ہو گئی ہے ہم سے، لیکن ہمیں ساری چیزوں کا علم ہے اور اس کے بعد ہم بار بار اس کو کر رہے ہیں تو وہ گناہ ہے، غلطی نہیں، گناہ ہے، اور گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ہمیں دے کر رہے گا۔ تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری غلطیوں پر ہمیں پردہ نہ ڈالتے ہوئے، ہماری غلطیوں کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اسے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر لائن سے، ہر شعبے سے ہر آدمی محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اگر میرے دین کی محنت نہیں کرو گے تو میں تم کو بدل ڈالوں گا۔ ہم نے کام کو بدل دیا، اللہ نے دین کی محنت کہا، اور دین یعنی کہ دین تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اگر ہم ساری انسانیت کی فکر کر رہے ہیں اور ساری انسانیت کے اوپر محنت کر رہے ہیں تو یہ دین کی محنت ہے، اور اگر ہم کسی شعبے میں، کسی طبقے میں محنت کر رہے ہیں تو وہ دین کا ایک شعبہ ہے، ایک طبقہ ہے، وہ دین کی محنت نہیں، اس شعبے کی محنت ہوئی۔ دین کی محنت تمام انسانیت کی فکر، تمام انسانیت تک کلمہ پہنچانا، تمام انسانیت کو دین پر لانا، تمام انسانیت کو کلمہ پڑھانا، یہی ہے دین کی محنت۔ اور وہ بھی نبی کے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور نبی کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ صحابہ نے
کوئی اپنا طریقہ نہیں بنایا، صحابہ نے کوئی اپنے اصول نہیں بنائے، اسی اصول اور اسی طریقے سے کام کیا۔ لیکن آج جو دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں، ان کے بنائے ہوئے اپنے طریقے ہیں۔ جیسے دعوت کا کام کرنے کے طریقے کو تو ہم نے بنا لیا، لیکن ہم نے وہ اصول نہیں بنائے جو ایمان میں آتا ہے، جو کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کرتا ہے، ہم اسے وہ ساری چیزیں نہیں دے سکتے۔ جیسے ایک لیڈیز نے ایمان قبول کیا تو ہم اس سے نکاح کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، ہم اس کے لیے غریب ایک مزدور تلاش کرتے ہیں اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ یا کوئی بندہ اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے اپنی بیٹی دینے کا جذبہ نہیں رکھتے، اپنی بہن دینے کا جذبہ نہیں رکھتے۔ کیا آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ افضل ہو گئی، یا ان کے بہنوں سے زیادہ افضل ہو گئی، یا ان کے رشتہ داروں سے زیادہ افضل ہو گئی؟ نبی نے بیٹی دی، صحابہ نے بیٹی دی، نبی نے بلکہ آواز لگائی ہے کوئی ان کی کفالت کرنے والا۔ آج جو دعوت کا کام کرتے ہیں یہ لوگ کہیں آواز لگانے کو اپنی حقارت سمجھتے ہیں، اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ کہ آپ کی عزت، آپ کی ذلت، آپ کا نام، آپ کا نمود نبی سے زیادہ ہو گیا؟ ہم سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو دعوت کا کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کو اللہ نے نہیں کہا کہ تم خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہو؟ تو کیا اللہ نے نبی کو ڈرایا نہیں؟ کیا اللہ نے نبی کو خوشخبری نہیں دیا؟ ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو دعوت کے لوگوں کے لیے دعوتی بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نبیوں والا راستہ ہے، یہ ولی بننے کا راستہ ہے۔ لیکن میرے بھائی، ولی بننے کے لیے اللہ سے ڈرنا پڑتا ہے، ولی بننے کے لیے نیک اعمال کرنا پڑتا ہے، برائی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی دعوتی عنوان پر بیان کرنے والا دعوتی کام کرنے والوں کو اس چیز سے نہیں ڈراتا کہ دیکھو اصولوں کے مطابق کام کرو، نبی کے طریقے کے مطابق کام کرو، ورنہ کل پکڑ ہو